لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد جہاد کیا تو اسے 400 حج کا ثواب ملے گا. بعض غریب اور کمزور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، کیونکہ یہ حضرات قدسیہ نیکیاں لوٹنے میں ہر وقت حریص رہتے تھے. انہیں تشویش ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیچارہ کمزور ہو، جہاد نہ کر سکے، نادار ہو، حج نہ کر سکے، وہ تو اس اجر و ثواب سے محروم ہی رہا. اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت عالی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو 400 جہاد کا ثواب ملے گا، جبکہ ایک جہاد 400 حج کے برابر ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا سطر جو ہے وہ جنات نہیں دیکھ سکتے، شیطان جنات وغیرہ اس کا سطر نہیں دیکھ سکتے. اگرچہ اس نے پاجامہ اتار دیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو وہ سطر جو ہے وہ شیطان نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی پتا چلا کہ جب بھی ہم کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں. تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ جب دنیا میں کوئی پڑھے تو اس کا سطر شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جائے. تو جو بسم اللہ پڑھے اس کو دنیا میں یہ فائدہ ملے تو آخرت میں بھی تو فائدہ ملنا چاہیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بسم اللہ پڑھنے سے سطر اجنہ سے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے تو جو بسم اللہ پڑھے آخرت میں وہ ملائکہ عذاب سے کیوں محفوظ نہیں ہو جائے گا؟ تو جو دنیا میں بسم اللہ پڑھے گا تو عذاب کے فرشتوں سے وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی کاغذ کا پرزہ زمین پر پڑا ہوا ہو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، تو ایسے کاغذ کے پرزے کو جو اٹھا لے گا تعظیماً، جو اس کو اٹھا لے گا تو وہ صدیقین میں لکھا جائے گا اور اس کی برکتیں اس کے ماں باپ کو بھی پہنچیں گی کہ اس کے ماں باپ کے عذاب میں بھی تخفیف کی جائے گی. انہیں اس طرح برکتیں پہنچیں. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہمارا وضو نہیں، کیونکہ ہر وقت ہم لوگ باوضو ہوتے نہیں، اللہ کرے ہماری عادت پڑ جائے کہ ہم چلتے پھرتے بھی، کیونکہ ہم لوگ اگر وضو کرتے بھی ہیں تو صرف نماز کے لیے کرتے ہیں یا وہم کی وجہ سے کرتے ہیں. وہم کی وجہ سے کافی لوگ وضو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ علم ہمیں نہیں، ہمیں معلومات نہیں. ایسے اجتماعات میں ہم شریک بہت کم ہوتے ہیں بھی ہیں تو
फुर्सत होती है तो इज्तिमा में आता है। इतने भाई हमारे आए, खैर यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल बना हुआ है कि हमारे भाई बेशुमार ऐसे हैं जो बराबर पाबंदी से इज्तिमा में आते हैं। मैं देखता हूँ अपने कारोबार से छुट्टी करके दुकानों पे ताले डालकर वो इज्तिमा में पहुंचे। लेकिन मुतअद्दिद भाई ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि जब हमें वक्त मिलता है तो हम आ जाते हैं, जब फुर्सत होती है। चलिए ठीक है, फुर्सत के लिए इस काम को आपने रखा, लेकिन बहरहाल ये ज्यादती हुई या नहीं हुई कि दीन के काम को सिर्फ फुर्सत पर मौकूफ कर दिया। सब फुर्सत होगी, वक्त मिले तो कर लेंगे, और कभी दुनिया के काम के लिए काम करते नहीं। मसलन बारहा मेरा इत्तेफाक हुआ है कि इज्तिमा की दावत जब पेश करता हूं तो कहते हैं मैं वादा नहीं करता। अभी पिछले दिनों की बात है, एक नौजवान से बातचीत हुई, शायद वो आया हो तो मुस्कुरा रहा हो, तो मैंने दावत दी, मैं वादा नहीं करता, मैं वादा नहीं करता, मैं वादा करता ही नहीं। तो वो शायद कहीं किसी दावत में मुझे टकरे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ जो आप दावत में आए ये बताइए वादा किया था, ये बगैर वादे के उड़कर आ गए। तो जब खाने की दावत हो तो जरूर आऊंगा, और घंटा भर आप पहले पहुंच जाओ। रोजाना नौकरी पर जाते हो, ईमान से बताओ कि रोज सेठ को वादा करके आते हो, या अपने जो अफसर है या बॉस है उसको वादा करके आते हो कि कल मैं 9 बजे आ जाऊंगा? पता है कि नहीं जाऊंगा तो फिर वो दरवाजा दिखा देगा, तो 9 का टाइम है तो 8:30 बजे पहुंचेंगे। अच्छा, जुम्मे को छुट्टी होती है तो उसके लिए तफरी के लिए जाना होता है, फिर वादा करते हो नहीं। अगर दोस्त कहता है कि मैंने सीट बुक करा ली है, फुला सिनेमा में चलना है, तो क्या ख्याल है, वादा करते हो नहीं करते हो? 3 का अगर टाइम है तो कहोगे मैं 2 और 2:15 के दरमियान पहुंच रहा हूं ताकि हमको जरा आसानी से जगह मिल जाए। तो दुनिया का हर मामला, गुनाह का हर मामला तुम्हें वादा करा ले, और बात जब किसी दीनी इज्तिमा किया है तो 1000 नखरे, ऐसा मैं वादा नहीं करता, जिंदगी का क्या भरोसा, हो सकता है कोई काम पड़ जाए, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो हजारों बातें पूछती हैं। तो ये सारी सुझाता कौन है आपको पता है? जानते हैं उसको? शैतान सुझाता है ना कि कभी किसी अच्छे काम में जाओ तो 1000 नखरे करो, और अगर कोई दुनिया का काम है तो हजारों की खुशामद भी करनी पड़ती है तो कर जाओ, वो भी कर लो, लेकिन दुनिया का काम छोड़ो मत और दीन का काम करो मत। शैतान ने इस तरह में घुमा दिया। तो इसलिए बेशुमार भाई ऐसे जो बेचारे फुर्सत में आते तो उनको मतलब ये कि फिर मालूमात में कमी रहती है। तो मैं कर रहा था कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हम वुजू है या नहीं है, और इस पर मैंने अर्ज किया था कि हम हर वक्त बावजू रहते नहीं है, हम सिर्फ नमाज के लिए वुजू करते हैं या वहम से वुजू करते हैं। जो वहम करते होंगे, मगरिब में तो मैंने वुजू के इशा के लिए उठ कर भागेंगे, अभी थोड़ी देर होगी ना तो भगदड़ मचेगी। अब देखो ना, हम भी इंसान, हम क्यों नहीं भागते? ये सारे क्यों नहीं भागते? चंद ही भागते हैं। चलो बात भाइयों को तो पेशाब की आदत होती है, वो तो बेचारे हैं मजबूर, या किसी के पेट में होती है गड़बड़, तो इसकी वजह से वो बेचारे मजबूर होते हैं। इन मजबूरों को तो हम मुस्तफना रखते हैं, रखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि मैंने मगरिब में वुजू किया था, अब याद नहीं कि मेरा वुजू है या टूट गया, तो वो वहम की वजह से बेचारे वुजू करने जाते हैं, वसवसों की वजह से वो वुजू करने जाते हैं। तो आप ये बात ध्याननशीन कर लें कि वुजू कोई कच्चा धागा नहीं, इतना कच्चा नहीं जो बार बार टूट फूट जाएगा। जब तक यकीन न हो कि मेरा वुजू टूटा है, सिर्फ वहम से वसवसे से वुजू नहीं टूटता। कितने बुजुर्ग ऐसे हुए कि 40-40 बल्कि 45-45 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है ना, तो इनका वुजू नहीं टूटता था, हमारा क्यों टूट जाता? तो वुजू आसानी, आप वहम बिल्कुल नहीं किया। आपको चाहे कितना ही वसवसा है कि मेरा वुजू टूट गया होगा, मुझे याद नहीं, तो वसवसों से और वहम से वुजू नहीं टूटता। बल्कि अगर शैतान ज्यादा तंग करे ना, यार टूट गया होगा तेरे को याद नहीं, तो शैतान को कह दे कि ज्यादा बेवजू नमाज पढ़ूंगा, तू जोर लगा ले अपना। हंसी नहीं, देखिए मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, मुस्कुराने वाली में मुस्कुराया आप हंसे, है ना? तो ये कोई बताता भी नहीं है, लोग तो हंसाते हैं नतीजे सुना के। तो यहाँ तो हम सीखने आते हैं ना। तो बहरहाल कि जब भी यहाँ कोई ऐसी बात कही जाए खुश तबाही के लिए, ताकि बात भी नशीन हो जाए और जरा जो सुस्ती है वो भी उड़ जाए, तो उसमें सिर्फ आप तबस्सुम कर दिया करें, मुस्कुरा दिया करें, आवाज हंसी की पैदा नहीं होनी चाहिए, तहतहा बुलंद नहीं होना चाहिए, है ना? कम से कम मस्जिद में इस बात की एहतियात करनी चाहिए। आमतौर पर मस्जिद में
لوگ زیادہ ہنستے ہیں، مذہبی لوگ زیادہ ہنستے ہیں، بہت ہنستے ہیں، کیونکہ ہم سب مذہبی ہیں اور بڑی یعنی عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ ہنسی کے فوارے اڑتے ہیں، تو ایسا مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ہنسنا گناہ ہے۔ اور حدیث میں وعید ہے کہ جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر اندھیری ہو جائے گی۔ معاذ اے اللہ، آج تک جتنی بار ہم مسجد میں ہنسے ہیں وہ سارے گناہ ہمارے معاف فرما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں نے ایک آپ کو ٹیکٹ بتایا، ایک گر بتایا۔ شیطان زیادہ تنگ کرے تو اس سے کہہ دے کہ جا میں بے وضو نماز پڑھوں گا، اس کو صرف دھمکانے کے لیے شیطان کو، تاکہ اس کے وسوسے کی کاٹ ہو۔ یہ نہیں کہ واقعی میں بے وضو نماز پڑھے، تو اگر واقعی بے وضو نماز پڑھے گا تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ بے وضو نماز ہوتی نہیں۔ تو وضو ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا جب اس کو کہے گا کہ یاد ہے میں بے وضو نماز پڑھوں گا، یعنی میرا وضو تو ہے، تو کہتا نہیں ہے تو جا نہیں ہوگا، حقیقت میں تو میرا وضو ہے۔ تو وسوسے سے کبھی مطلب آپ وضو نہ کیا کریں، زندگی میں ایک آدھ بار اگر وسوسہ آیا تو ٹھیک ہے وضو کر لیا، ورنہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، میری کوئی سی بات نکل گئی ہوگی، عورت پر نظر پڑ گئی، فوٹو پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، ٹی وی پر نظر پڑ گئی وضو ٹوٹ گیا۔ نہیں، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، معاذ اللہ فلم دیکھنے سے، معاذ اللہ بد نگاہی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ سارے ہیں تو گناہ ہی گناہ اپنی جگہ پر، میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کاموں سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسا کوئی گناہ ہو گیا، جھوٹ غیبت وغیرہ، تو وضو دوبارہ کر لینا مستحب ہے، افضل ضرور ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں۔ ہاں، نماز دوسری پڑھنی ہے آپ کو، بھئی عصر پڑھ لی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو اس کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ضرور ہے، مگر مطمئن ہو کہ میرا وضو ہے اور اب دوسرا تازہ وضو کر رہا ہے تاکہ مستحب ادا و ثواب ملے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی مطلب آپ کی ذہن میں بات رہے۔ دوبارہ ہے کہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے بہت وہمیلے ہوتے ہیں، وہ بار بار وضو کرتے ہیں، شیطان یوں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہیں سردیاں، اب آ رہی ہیں سردیاں، بار بار آپ کو یوں ہوگا میرا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر صاحب ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیسے کریں، تو سستی آئے گی تو نماز بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی یوں وسوسوں کی چکر میں۔ تو اپنا وضو بچا کر رکھیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کا وضو 2-3 نمازیں، عصر سے عشاء تک وضو تو زیادہ مشکل نہیں میرے خیال میں، عصر کا وضو کر لے اور پھر آدمی مطمئن ہو جائے، وسوسے کو قریب نہ پٹکنے، تو اس عصر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لینا، عصر مغرب عشاء، تو ایک وضو سے 3 نمازیں میرے خیال میں زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ عشاء اور فجر میں کافی فاصلہ ہوتا ہے تو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا، فجر اور ظہر میں بھی کافی فاصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی مشکل ہے اپنا وضو بچانا، لیکن عصر اور عشاء تک وضو رکھنا زیادہ مشکل نہیں۔ آپ عادت ڈالیں تو آپ کو اجتماع کا انشاءاللہ ذوق بھی آپ کا بڑھ جائے گا، کیونکہ اگر عادت نہیں ہوگی تو بیان بڑھتا جائے گا، گھڑی پر آپ کی نظر بھی پڑتی جائے گی کہ اب یہ جلدی ختم کرے، پتہ نہیں کتنے بجے ختم کرے گا، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، تو دھیان آپ کا وضو خانے کی طرف ہوگا، بھیڑ کی طرف ہوگا، بھیڑ ہے، تکلیف ہے، تو یوں آپ کو بے چینی سے رہے گی، عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کا وضو ہے۔ اچھا، تو یہ تو بات تھی باوضو رہنے کی کہ عادت اللہ کرے ہماری پڑ جائے، اور ضروری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم راستے پر جا رہے ہیں، کاغذ کا پرزہ پڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے، یقینی طور پر پتا ہے کہ وضو نہیں ہے، اب کاغذ کا ٹکڑا اٹھائے کہ نہیں؟ اگر وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وضو کار وقت تو لوٹا ساتھ نہیں ہوتا ہمارے، وضو کرنے کہا جائے جب تک کئی پیروں میں یہ روند لی جائے گی، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی کاغذ کی پرچی، اب کیا کریں؟ تو اب اجازت ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہے، کاغذ کا پرزہ بسم اللہ شریف لکھا ہوا پڑا ہے راستے میں، تو بے وضو اٹھا لے، اٹھا کر کسی جگہ پر رکھ سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کی صاحبزادی تھی، پھوپھی ذات بہن تھی، اور مشہور روایت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، شاید آپ کو یاد ہو کہ جس رات معراج ہوئی اس رات سے پہلے
दिन के वक्त कुफ्फार ने दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया था। बड़े रंजीदा और अफसुर्दा हज़रत उम्मे हानी के दौलत खाने पर तशरीफ लाए और सारा माजरा सुनाया कि उम्मे हानी, आज मैं बहुत रंजीदा हूँ और चाहता हूँ कि एक रात तेरे यहाँ गुजार लूं। उम्मे हानी की तो किस्मत चमक गई। फर्क है ईमानदारों और काफिरों में। किस्मत चमक गई, खुश हो गई और बिस्तर लगाकर आराम के लिए लिटाया और खुद नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई हिफाजत के लिए। ये उम्मे हानी। आज काबेतुल्लाह शरीफ के बाहर जो हरम शरीफ है वो बहुत तोसी हो गई है, तो एक बाब है उम्मे हानी। हरम शरीफ के पता नहीं 36 या कितने दरवाजे हैं, उनमें से एक बाब का नाम है बाबे उम्मे हानी। वो उम्मे हानी का बाब उसी जगह पर इस वक्त बना हुआ आजकल कि यहीं पर उम्मे हानी का मकान था और यहीं से सरकार को मेराज हुई थी। अल्लाह आप सबको उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए और मुझे भी अल्लाह ताला नसीब फरमाए। तो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होती हैं। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, कोई आसान सा मुझे वजीफा बता दीजिए कि मैं उसे पढ़ा करूं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। कि 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब यह है कि जैसे 100 गुलाम आले इस्माइल से, यानी अरबी 100 गुलाम आपने आजाद किए। 100 बार रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो कि 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का सवाब यह है कि जैसे 100 घोड़े बमाए साजो सामान के अल्लाह की राह में मुजाहिदों को सवारी के लिए पेश कर दूं। 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो, 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ लो, तो 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ने का सवाब इतना है कि जैसे 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए और वो कबूल हो चुके। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया करो। इसका तो इतना सवाब है, इतना सवाब है, सरकार ने फरमाया कि जमीन से लेकर आसमान तक ये सारी फजाएं जो है वो सवाब से भर गई है। इतना 100 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 100 बार अल्लाहु अकबर और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। 5-7 मिनट का ये विर्द है मेरे ख्याल में, अगर कोई खुशनसीब करता हो तो इतना सवाब है। अल्लाहु सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पिछली जुमेरात को अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बातें मैंने अर्ज की थी। आज फिर मजीद इस जुमले में कुछ अर्ज करता हूँ। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। इन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में मबऊस फरमाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में किसी ने अर्ज किया, या उम्मल मुमिनीन, ऐ मोमिनों की माँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो आपने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी पूरे का पूरा कुरान जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। इसका खुलासा यह है कि कुरान अज़ीम में अखलाक की तारीफ मौजूद, अखलाक के शोबा जात मौजूद कि एक मोमिन को कैसा होना चाहिए, कुरान ये सिखाता है, अखलाक सिखाता है। तो कुरान की जितनी तालीमात अखलाक हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन तमाम अखलाक हसना का नमूना है। पूरा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है कि जितने भी अखलाक के आदाब हैं, जितने भी औसाफ हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो सब के सब जमा है। इन मानोकर कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, सारे अखलाक तो हुजूर में थे।
آخر کون سی ایسی بات تھی جو اچھی بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کیا، ہم جھوم جھوم کر وہ سنا تو لیتے ہیں، لیکن کاش ہم کبھی غور بھی کرنے، ہمیں کوششیں کرنی ہوتی ہے کہ ان باتوں میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بگوش ہوش اسے سنیے، دل کے کانوں سے بھی سنیے اور اس پر غور کیجیے۔ جب مکہ فتح ہوا، 17.5 سال تک جن سرکشوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا تھا، بارہا قاتلانہ حملے کیے تھے، کتنوں کو شہید کر دیا تھا، گرم گرم ریتوں پر سلایا تھا، پتھر مار مار کے زخمی کیا تھا، کانٹوں کی کنچیوں سے مارا تھا، ایسی ایسی صحابہ کرام کو ایذائیں دی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا آپ کا۔ آخر کون سی ایسی تکلیف تھی جو سرکار کو نہیں پہنچائی؟ یہ سارے کے سارے قاتل اور ظالم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سر جھکائے ہوئے، شرم سے پسینہ پسینہ کہ دیکھو کیا حکم ہوتا ہے۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ قتل سے کم سزا تو ہونی نہیں ہے، کہ ہم نے کتنوں کو مارا اور بہت ستایا، اب تو ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اور مشہور یہی ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ لیکن ہمارا کوئی حریف جو ہمیں چڑھاتا ہو، ہمیں ستاتا ہو، وہ اگر ہمارے سامنے بے بسی کے عالم میں آئے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ یعنی جو ہمیں مارتا ہو، ہمیں پیٹتا ہو، ہم کمزور ہیں، تو اس سے جو قوی اگر کبھی اس کا گریبان پکڑ لے، اس کا قوی اس سے، تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ دیکھا میری بددعا رنگ لائی۔ یعنی ہم خوش فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہماری بددعا سے ایسا ہوا، اور اب اس کو پڑ رہی کہ ہمیں جو ستاتا اس کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، مارتی ہوئی، ہتھکڑیاں ڈالتی ہوئی، تو ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں کہ آج ہمارے حریف کی اچھی بنی ہے۔ ہمارے اخلاق یہ کہ ہمیں جو تکلیف پہنچے، ہمیں کوئی پتھر مارے، ہمیں کوئی اینٹ مارے، اینٹ دراصل ہلکی سی ہوتی ہے، ہمیں کوئی اینٹ مارے تو پتھر کا جواب ہم دیتے، اگر نہیں دے پاتے تو تمنا کرتے کوئی اس کو پتھر کا جواب دے دے۔ تو نیت تو بہرحال یہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں ستائے اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہونا چاہیے، یہ ہماری تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی۔ لیکن اب اس واقعے میں ہم دیکھیں کہ اس قسم کے ظالم و سفاک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سرکار نے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ قاتلوں کو بھی یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہ ہم واقعی کوئی حکم سن رہے ہیں یا کان بج رہے ہیں ہمارے، کم سے کم سزا ہماری تو قتل دی، اور یہ ہم کیا سنیں۔ سب کو سرکار نے امان دی۔ ابو سفیان کے گھر پہ جو پناہ لے لے اس کو بھی امان، حالانکہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی ہندا، کہ جس کے ایما پر وحشی جو ہندا کے غلام تھے، انہوں نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اور ناک کان وغیرہ کاٹ لیے تھے، کلیجہ نکال دیا تھا، ہندا نے اس کلیجہ کو چبایا تھا، ناک کان کے ہار پہنے تھے گلے میں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پہ امان لے لے اس کو بھی امان، تو عام ایک معافی کا اعلان تھا۔ پھر بھی کئی کفار بھاگ کھڑے خوف کے مارے، ان میں صفوان بھی تھا، صفوان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صفوان بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا، اور بڑے سراسیمہ سے خوفزدہ تھے کہ اب میں ذلیل ہو کر قتل ہوں گا، اس سے بہتر یہ کہ میں خودکشی کر جاؤں۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر جدے پہنچ چکے تھے، مکہ مکرمہ سے جدے تقریباً 72-73 کلومیٹر ہے، تو گھوڑے پر یا اونٹ پر وہ بھاگ گئے تھے صفوان، اور جدے میں جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ اتنے میں جو ادھر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمیر جو صفوان کے دوست تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان آپ کے خوف سے بھاگ گیا اور امکان یہ ہے کہ وہ خودکشی کر ڈالے گا، آپ اگر اسے امان دیتے ہو تو میں اس کو لے آؤں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کو امان دی، تو حضور کوئی نشانی، میں اس کو کیسے نشانی، کوئی سی نشانی دیجیے تاکہ میں اس کو گارنٹی دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے،
فتح مکہ کے وقت جس امامے کے ساتھ سرکار داخل ہوئے تھے وہ امامہ اتار کے دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ صفوان کو میرا امامہ دکھا دو. اللہ اکبر. کیونکہ سرکار ہمیشہ امامہ پہنتے تھے, ہماری طرح ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے. آج تو ٹوپیوں کا رواج بھی پتہ نہیں کسی ٹوپی لوگ پہنتے ہیں. میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا پہننے کو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت امامہ زیب سر فرماتے تھے. اتنا رومال جو لپیٹتے تھے یہ امامہ نہیں. جو بھائی بیچارے لپیٹتے تھے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے یہ امامہ نہیں, سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. میرے اسلام بھائیو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامہ مبارکہ عنایت فرمایا. حضرت عمیر جب پہنچے تو وہ جہاز پر سوار ہونے لگے تھے. اس حال میں جا کر مارتے ہوئے گھوڑا پہنچے اور ان کو روک لیا صفوان کو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امان پیش کی کہ حضور امان فرما رہے تمہیں, تم آ جاؤ. کا نشانی یہ امامہ سرکار نے بھیجا, اس سرکار ہی کا امامہ. تو صفوان کو ڈھارس بن گئی اور عمیر کے ساتھ پھر آ گئے. مکہ مکرمہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری جان بخشی؟ آپ نے فرما دیے واقعی جیسا کہ عمیر کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے تیری جان بخشی کر دی. حالانکہ بہت نقصان پہنچایا تھا انہوں نے. حضرت صفوان بہت خوش ہوئے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے. آپ نے فرمایا 2 نہیں 4 مہینے کی مہلت دی تجھے. اور متاثر ہوئے. آخر کار غزوہ طائف کے موقع پر حضرت صفوان نے آخر سرکار کے دامن میں پناہ لے لی اور کلمہ شہادت پڑھا, مسلمان ہو گئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار کفار مسلمان ہو گئے سرکار کی لیکن خوش خلقی سے متاثر ہو کر. تو میرے سارے بھائیوں, حسن اخلاق کا بہت کردار ہے ترویج اسلام, اشاعت اسلام اور دعوت اسلامی کا. یہ جو کاٹھے مارتا ہوا اجتماع ہے یہاں پر الحمدللہ اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے سب, تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مبلغین اور اسلامی بھائیوں کا حسن اخلاق ہے. پیار سے محبت سے آپ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں, ان کے گھروں سے بلا کر لاتے ہیں. اپنے اپنے محلوں میں کوئی سوزوکی چلاتا ہے, کوئی منی بس, کوئی بسیں بھر کے لاتے ہیں بیچارے. ہم کسی کو کوئی پیسے تھوڑی دیتے, میرے پاس رکھا کیا. یہ آپ لوگوں کی محبت اخلاق ہے کہ صاحب ٹھیک ہے. آپ نے کئی محلے ایسے جہاں سے بسیں آتی ہیں اجتماع کے لیے, تو بیچارے پتہ نہیں کس طرح آپس میں کوئی 25 دیتا ہو, 50 دیتا, اس طرح کرتے ہوں گے. پھر دوسرے بھائیوں کو بٹھاتے ہو, یہ اچھا کام ہے, نیک کام ہے. تو اس طرح یہ بیچارے بسیں بھر بھر کے یہاں لاتے. تو یہ کیا سب یہ اخلاق کے کرشمے اور یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے الحمدللہ. جس دن اگر دعوت اسلامی والوں میں چڑچڑاپن آ گیا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا, جھاڑنا شروع کر دیا, جھڑکنا شروع کر دیا, گھسیٹ کر لائے, پکڑ کے لائے اور ڈانٹے اور روپ سے لائے, تو پھر یہ دعوت اسلامی ختم ہو جائے. تو حسن اخلاق سے الحمدللہ کام چلتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین نے حسن اخلاق ہی سے تو کام کیا اور ایسے ایسے مواقع پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تفسیر حسینی میں والکاظمین الغیظ ایک آیت کریمہ ہے, اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ, مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اور ہم غصے کو پالنے والے, سنبھال کے رکھتے ہیں غصے کو, جب موقع ملا تو بڑا نکال دی. ہمارا غصہ اترتا نہیں. مومن کی البتہ تعریف یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں, قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, اور مومن غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. تفسیر حسینی نے اس آیت مقدسہ کے تحت بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار کسی شخص نے ایسے ہی بے قصور تھپڑ مار دیا, چاٹا مار دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں کمزور نہیں, چاہوں تو چانٹے کے بدلے چانٹا مار سکتا ہوں. اگر میں چاہوں تو عدالت میں کھڑا رکھ کر اپنا حق طلب کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا. تو سن لے, نہ میں تجھے چانٹے کے بدلے چانٹا ماروں گا, نہ میں تجھے عدالت میں کھڑا کروں گا, بلکہ اگر کل قیامت میں اللہ جل مجدہ نے مجھے جنت کا حکم سنایا تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے مگر جاؤں گا نہیں, تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا.
تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں. یہ اخلاق تھا. اب وہ ساتھیوں قدموں میں نہیں گرا ہوگا, اس نے توبہ کیوں نہیں کی ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دے دی. ہے کوئی مائی کا علاج جو ہمیں گالی دے کر دکھائے. ایک گالی دے تو 7 پشتوں کو جب تک ہم نہ کنگال ڈالیں ہم نہیں ہیں, ہے نا. ماں بزرگوں کو گالی دے کر تو دکھائے. یہ تو بزدل ہے, تو نے سن لی اس کی گالی, اپن کو دے کوئی گالی تو پھر بتاتے ہیں اس کو, ہے نا. اس طرح ہم لوگ شیخی بغار جو ہوتے ہیں, ہم یہ ہمارا ماحول نہیں. حضرت عبداللہ جو سرکار کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ, کسی نے گالی دی, کتنا پیارا اخلاق ہے, کس طرح اس کو آپ نے سیٹ کیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, اکرمہ اس بیچارے کی کوئی حاجت ہو تو اس کی ذرا پوری کر دو حاجت. اتنا نادم ہوا کہ پانی پانی ہو. کسی شخص نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. امام زین العابدین بہت مشہور اور برگزیدہ شخصیت ہے, کو گالی دی. تو اس کی ایک گالی کے بدلے آپ نے اس کو 100 درہم عطا فرمایا. اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کتنا نادم ہوا, کبھی کسی کو اسے زندگی میں گالی نہ دینے کی ضرور قسم کھائی ہوگی, گالی کیسے نہیں کی. تو یہ اللہ والوں کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا. بڑی انکساری و عاجزی سے پیش آتے تھے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کینیا سعادت میں پڑھا کہ مالک بن دینار گزر رہے تھے تو کسی نے کہا او ریاکار میں دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا, اور ریاکار. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ میں بڑے اطمینان سے, اس عورت سے بگڑے نہیں, بڑاس نہیں نکالی, بڑے اطمینان سے آپ نے فرمایا کہ خوب اہل بصرہ تو میرا نام ہی بھول گئے تھے, تو نے بھی واقعی صحیح تحقیق کر لیا میرا نام. پھر انکسارن مطلب اس سے فرما رہے کہ واقعی میں ہوں اور لوگ مجھے بھول گئے تھے, تو نے میرا نام پھر یعنی لوگوں کو یاد دلا دیا. اب بتائیے وہ کتنی شرمندہ ہوئی ہوگی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی حضور فلاں نے آپ کی غیبت کی. اچھا ہمیں کوئی کہہ دے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی, جب تمہارے خلاف بولتا تھا کوئی آ کر کہہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ جتنی پولیں اس کی ہمارے پاس وہ ساری کھول دیں گے, مزید مرچ مسالہ لگا کر پورا دلیل کریں گے. اس نے اگر تھوڑی بھی کوشش کی ہمارے خلاف سب کچھ کریں گے. لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق قربان, آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر میں آئے, آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے, ایک تشت کھجوروں سے بھر کے لائے, کھجوروں سے بھر کر طواف لائے اور ان سے فرمایا کہ جس نے میری غیبت کی اس کا شکریہ ادا کرنا میری طرف سے, اور کہنا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا کہ تم نے نیکیاں تحفے میں بھجوائی. کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہماری نیکیاں اس جس کی ہم نے غیبت کی اس کو ملیں گی, ٹھیک ہے نا. تو ہماری غیبت کی تو اس میں ہمارا نقصان تھوڑی کیا, تو ہمارا خیر خواہ بیچارہ نیکیوں کے تحفے بھیج رہا ہے اور ہم خامخواہ بگڑ رہے ہیں اس پر کہ ہماری غیبت کی ہے, تو ہم نیکیوں کے تحفے کو ریفیوز کر رہے ہیں. نہیں, بلکہ خوش اور خندہ پیشانی سے بزرگان قبول کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس سے کہنا کہ حسن بصری نے تمہارا شکریہ ادا کیا ہے کہ تم نے تحفے میں نیکیاں بھجوائی. اب اس شکریہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. غیبت کے بدلے غیبت تو ممکن نہیں کہ وہ بھی تمہیں نیکیاں دے دیں اپنی. یہ چند کھجوریں بھیجیے, اس کے بدلے میں آپ ہدیہ قبول کریں. تو جب وہ شخص جا کر یہ باتیں بتاتا ہے کہ حسن بصری نے غیبت کے جواب میں یہ آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے نیکیاں تحفے میں بھیجی, اس کا شکریہ, جناب والا پانی پانی ہو گیا اور گھر سے نکلا اور دوڑتا ہوا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ اللہ کی معافی مانگ. تو یہ تھا اس میں اخلاق. اور ہم سے نہیں, کبھی کبھی ان بزرگوں کی سنتوں پر عمل کر ڈالنا چاہیے. کبھی کوئی ہماری غیبت کر دے تو کبھی اس کو بھی روپیہ 8 آنا یا کوئی چھوٹی موٹی چیز مسواک ہی اس کو بھیج دی تحفے میں, واقعی وہ کبھی بھی کسی غیبت نہیں کرے تو سدھر جائے, اصلاح ہو جائے. ایسا بھی کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ دین کا کام کرتے ہیں, آپ کو بہت موقع ملے گا. اس قسم کا آپ کے خلاف لوگ بولیں گے, بہت بولیں گے کہ یہ داڑھی رکھی ہے اس نے, خود اس کا عمل نہیں ہے, یہ ہم کو نصیحتیں کرتا ہے, خود یہ کرتا ہے. تو اس طرح لوگ منائیں گے. اگر آپ بگڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا.
جہاں آپ نے اصلاح کا راستہ لیا تو شیطان روپ بدل بدل کر آپ پر وار کرے گا اور حملے کرے گا. کہ ایک بار کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ آپ کے خلاف یوں کہہ رہے تھے اور یوں، اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میری بات کا اللہ کا فضل ہے وزن بھی 4 آدمیوں پر پڑ جاتا ہے، لیکن میں نہیں کھولتا، میری عادت. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرنا کہ یہ لو میری طرف. تو میں نے کہا اتر کی شیشی، اتر کی شیشی ان کو دینا اور کہنا کہ وہ جو آپ نے باتیں کی تھی تو الیاس کو میں نے وہ باتیں بتائی تو اس نے آپ کو شکریہ میں اتر کی شیشی بھیجی ہے اور کہا کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ الیاس کی اصلاح فرمائے. تو ہر جگہ مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی کی وجہ سے، کوئی حسد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی زبان کھول ڈالتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے تو غصہ بہت آتا ہے کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے اور اچھا خطا لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ قول ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے، یہ قول آپ گرا سے باندھ لیں، یہ بالکل آپ گرا سے باندھ لیں، اس میں بہت مطلب انشاءاللہ رہنمائی ہے. یعنی شیطان کا قول کیمیا سعادت میں بزرگوں کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان میں مجھ سے بچ کیسے سکتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں. سارے جب خوشی ہوتی ہے تو جب بھی گناہوں کو جی چاہتا ہے یار فلم دیکھیں، فلاں کریں، پیسہ آ گیا، خوش ہو گئے، باندھ لگ گیا تو ایک مطلب ناچ رنگ کا پروگرام کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر ڈالتا ہے انسان. تو جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں، جب اسے غصہ آتا ہے تو سر پر سوار ہو جاتا ہوں. ہے گرا میں باندھنے والی بات کی. خوشی ہو تب بھی خدا کا خوف رکھے کہ دل میں شیطان جا گھسا ہے، یہ کچھ نہ کچھ مصیبت کھڑی کرے گا، تکبر دل میں پیدا کر دے گا، گناہ کرا دے گا، ظلم کرا بیٹھے گا. خوشی جو ہوئی صاحب انعام لگ گیا، آج سب کو میں فلم دکھاؤں گا، اپنے دوستوں کو کہے گا 25,000 کا انعام لگ گیا، چلو سب فلم دیکھیں گے جمعے کو. تو دل میں جو گھس گیا تو اس نے مشورہ دیا اور آپ کے ماحول میں ہوگا، شیطان کو وہ جانتا ہوگا کہ شیطان دل میں جا گھسا ہے، تو اس کو اگر بانڈ بالفرض لگ گیا، انعامی بانڈ بالفرض، تو وہ تو یہی سوچے گا کہ صاحب مجھے بانڈ لگ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اتنی فلاں کتابیں یا نماز کی کتابیں خرید کر میں مفت تقسیم کروں گا، یا فلاں مسجد زیر تعمیر ہے، مجھے واہ بھائی 5 لاکھ کا انعام لگ گیا، 20,000 میں اس مسجد کو دے دوں گا. تو جب آپ کو یہ ماحول ملا ہوگا تو آپ کی سوچ یہ ہوگی، اور جب ماحول دوسرا ہوگا تو سوچ بھی آپ کی دوسری. تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو شیطان دل میں جا گھستا ہے، اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان سر پر سوار ہو. سر پر کیسا سوار ہو؟ کسی کو غصہ آتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کو بھی تو آتا ہوگا غصہ. جب غصہ آتا ہے تو صاحب وہ نسیں پھولنے لگتی ہیں، یہ موٹی موٹی نسیں ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، منہ سے جھاگ جا رہا ہے، دانت پیس رہے اور مٹھیاں بند کر رہے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ اگر واقعی جب غصہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر اپنا یہ حلیہ مبارکہ یاد آئے تو بڑی شرم آئے کہ میں کیسا پاگل لگتا تھا اس وقت جب مجھے غصہ چڑھ گیا تھا اور میں اس طرح بگڑ کر گالیاں نکال رہا ہوں. خود اپنے آپ سے شرم آئے. تو چونکہ شیطان سر پر سوار ہے تو وہ دار غصہ آ رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہیں، پھر ٹھنڈے ہو گئے خبر بھی خوب اچھلتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں انسان خوب اچھلتا ہے. اے انسان تو غصے میں اچھل تو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں پھینک دے. غصہ جہنم میں اچھال کر پھینک سکتا ہے. غصے کی وجہ سے گالیاں دی، بے عزتی کی اگلے کی، پیچھے سے نقصان پہنچا دیا، غصے میں آ کر زہر کھلا دیا، غصے میں آ کر گولی چلا دی، قتل کر دیا، پٹوا دیا، پتہ نہیں کیا کہ غصے میں آ کر انسان کرتا ہے. یہ سارے اخبار بڑے پڑے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً جو خبریں ہوتی ہیں مار دھاڑ کی جتنی بھی ہیں، لڑائی ہوتی ہے غصے میں. پیار میں تو لڑائی نہیں ہوتی نا کہ دوست بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا کہ یار آج تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے کر کے آپ نے گربند پکڑ لیا. اب ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے کہ آج بہت پیارا لگتا ہے کر کے تو دھاڑ کر کے رکھ دیا. نہیں، کبھی وہ آپ کے مزاج کے خلاف کرے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ کی انا بھڑک اٹھے گی اور آپ نے پکڑا، پھر دیر مار 4:30 ادھر سے اس نے شروع کیا، پھر اس کے بھی کچھ حمایتی آ گئے، کچھ آپ کے ساتھی آ گئے، اور پتا چلا کہ کئی سر پھوٹ گئے. پھر پتا چلا کہ وہ جو انتظار کرتے ہیں قانون کے موافق کب جیبیں گرم ہوں گی وہ پہنچ گئے. کیسا مزہ ہے، آپ کے غصے نے آپ کو کتنا پریشان کیا.
تو اب کی اچھال کہیں تجھے جہنم میں اچھال کر نہ پھینک دے۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیوں، اگر اس نے اخلاق کو ہم نے اپنا لیا، اگر اللہ کرے گا، تو خود بخود یہ بے جا جو غصہ ہے، دین کی حمایت میں غصہ آنا چاہیے۔ ایسا بے مروت بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ دین کی حمایت میں ہی غصہ آنا ہے۔ پتا چلے کہ صاحب محلے کی مسجد کو لوگ توڑ پھوڑ رہے ہیں اور آپ ٹھنڈے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں، اب روک لو اس کا۔ آپ کے محلے میں شراب خانہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ میں طاقت ہے، طاقت نہیں تو کوئی بات۔ اگر آپ پاور رکھتے ہیں تو اپنی سورسز استعمال کر کے بند کرائیں شراب خانے کو۔ تو جہاں برائی ہو رہی ہے، ضرورت ہے تو وہاں غصہ کیجیے۔ باقی ایسے اپنوں میں، آپس میں، دوستوں میں، ماتحتوں پر غصہ جھاڑنا، ماں باپ پر غصہ کرنا، بہنوں بھائیوں پر غصہ کرنا، تو یہ کوئی سکھ نہیں۔ ہاں البتہ گھر میں بھی برائیاں ہیں، گھر میں صاحب وی سی آر تو اب گھر میں آتا جا رہا ہے، ٹی وی تقریباً سارے گھروں میں، ریڈیو کم از کم سب کے پاس ہوتا ہے، گانے شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے گھر میں گانے نہ بجتے ہو، تو یہاں بھی غصہ آتا ہے۔ تو اب آپ ہیں اتنے سے پپو اور گڈو کی طرح اور آپ بوڑھے ابا کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیں تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی ہے تو حرام بے پردگی۔ اب آپ ہیں اتنے سے مطلب، اور پھر آپ امی اور آپا اور باجی سے لڑنا شروع کر دیں تو ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اب ایسے مقام پر غصہ جب آئے نا گھروں میں تو اس میں آپ ضبط کر دیا جائے، کیونکہ آپ لڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اور بگڑ جائے، خراب ہو جائے، ضد آ جائے، آپ کا بھی اتنا اثر نہیں۔ آپ اپنا کردار ایسا پیارا بنا لیں اپنے گھر میں، خوب کما کر لا کر دیں ان کو، یہاں آنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ گھر کا کام کر کے ان کو دیں، خوب کام کر کے دیں، گھر کو پانی بھر کے دیں، ان کے ماں کے پاؤں دبائیں، باپ کا سر دبا دیں، تو اس طرح مطلب ماں باپ کی خدمت کریں گے آپ۔ پھر جب ماں باپ کی جو غلطیاں اگر ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے، گھر میں ریڈیو ٹی وی کے فحش پروگرام وہ سنتے ہیں، تو جب آپ اپنا کردار ان پر بالکل ظاہر کر دیں گے، لیکن ہمارے آقا نے 40 سال تک کردار پیش کیا، قوم میں کچھ نہیں کہا، کردار پیش کیا، اور پھر جب کچھ کہا تو بات کا وزن کتنا تھا۔ تو آپ اپنے گھروں میں کردار پیش کریں، اخلاق پیش کریں، ماں باپ کے پاؤں پکڑ پکڑ کر معافی مانگتے رہیں وقتاً فوقتاً کہ میری خطا تو نہیں ہو گئی کوئی، میں نے دل دکھا دیا ہو تو ماں معاف کر دے۔ تو ذرا پیار سے، محبت سے، حکمت عملی سے یہاں کام کرنا۔ آپ ایک دم اگر آپ ڈنڈا لے کر سوار ہو جائیں تو اصلاح اس سے نہیں ہو، بلکہ پیار سے، حسن اخلاق سے، زبان سے، مطلب جب بات بھی کی جائے تو نرم، جیسے کہ ماں بھی ہے، باپ کی بیوی بھی ہے، ماموں بھی ہے، باپ کا خالہ بھی ہے، رشتہ ایک ہی ہے، لیکن آپ ماموں جان کہیں گے تو بات بنے گی، اگر وہ رشتہ اصل آپ نے کھول دیا پھر آپ کی بےزتی ہو۔ تو بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پیار سے، محبت سے، بنا سجا کر آپ پیش کریں گے تو اگلے کے دل میں انشاءاللہ اتر جائے گی اور یہ کام آپ کا بڑھتا جائے گا۔ تو آپ سب کو اسی طرح پیار محبت سے دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ، تو یہ اجتماع اور بڑھتا چل جائے۔ ابھی تو ماشاءاللہ کافی بڑا نظر آ رہا ہے اس وقت، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، ابھی ہماری مسجد میں اور جگہ ہے، اور فل کر دیں آپ بالکل۔ پھر انشاءاللہ یہ اپنے گلیاں ولیاں کور کر لیں گے انشاءاللہ، گلیاں جو ہیں اس میں انشاءاللہ دریا بچھائیں گے، یہاں لوگوں کو بٹھائیں گے، پھر انشاءاللہ چھت وت پہ لوگ بیٹھیں گے۔ تو ابھی بہت گنجائش ہے، آپ محنت کریں، کام کریں، اور یہاں پیار سے، محبت سے گھروں سے بلا کر، چاہے تو جیب سے کرایہ اگر بس کا دینا پڑ جائے بھی دیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، کہ چلو اس معنی بھی آ گیا تو کل یہ پھر اور بھی اثار کرے گا، جب آ جائے گا ایک بار اجتماع سن لے گا تو انشاءاللہ پھر وہ ہمیشہ آتا رہے گا۔ بے شمار سے ہم نے دیکھے، ایک بار آ گئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر
سفید کتنا پیارا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.